اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ابھی آپ سب لوگ پریزنٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی میں اپنی بات کا آغاز کرنے چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ رات کو بھی ایک پوسٹ لگائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 9 اور 10ویں روزے میں خاص عبادات آپ لوگوں نے کرنی ہے، وہ آپ سب لوگوں کے پچھلے 10 دن کی قبولیت کے ساتھ جڑی رہیں گی اور مکمل طور پر آپ کے لیے بہت ساری بہتریوں اور آسانیوں کو لے کر آئیں گی۔ تو آپ سب لوگوں نے ضرور اس پوسٹ کو دیکھا ہوگا، اور رات کو آپ سب لوگوں کے لیے بہت بڑی عاجزانہ دعا کی گئی تھی جس میں آپ سب لوگوں کے اسٹینڈرڈ کو فوکس کیا گیا تھا اور آپ سب لوگوں کے آنے والے وقت کو بھی فوکس میں لایا گیا تھا۔ تو یہاں پر بہت ساری عاصم مائیں ہوں گی جو بہت زیادہ تک ڈس ریسپیکٹ اپنے گھر میں اٹھا رہی ہوں گی۔ تو یہ پیغام جو اس رات لیکچر دیا گیا تھا تو بیسیکلی ان کی تمام خطاؤں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے دیا گیا تھا کہ وہ ایک بار اس لیکچر کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں اور اپنی پچھلی غلطیوں کا اقرار کر لیں تاکہ ان کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بہتر اور خوشحال ہو سکے اور ان کے تمام راستے بہتر اور آسان ہو سکیں۔ تو آج اس گروپ کے اندر رات کو ہم نے خصوصی دعا کی تھی جو کہ ایک باطن کی فارم میں کی گئی تھی۔ اس دعا کا مین لنک آپ سب لوگوں کو آج اللہ کریم کی ذات نے خاص اپنی رحمت اس طریقے سے عطا کرنی ہے کہ جو آپ سب لوگ ساری زندگی دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں پر رحمت آتی رہی ہے لیکن آپ دیکھتے رہ گئے ہیں اور آپ تک نہیں پہنچ پائے جس طریقے سے آپ کی توقعات تھیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس دعا کے اندر حصہ کار تھیں کہ آپ سب لوگوں تک یہ رحمتیں، یہ برکتیں جو باقیوں پر پہنچی ہیں وہ آپ پر نہیں پہنچی تو وہ سب کے سب آپ تک پہنچی۔ اس کی کنڈیشنز آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی اور یہ بتایا جائے گا کہ کس کو کیا ملنے والے ہیں آنے والے وقت میں۔ تو آپ سب لوگوں نے اس وائس کو باقاعدگی سے غور و فکر کے ساتھ سننا ہے۔ تمام فریقین اس بات کو اپنے غور میں کر لیں گے کہ آپ نے پورے ماہ رمضان کے اندر 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے ماہ رمضان کے روزے کے موقع پر بھی ایک لیکچر دیا گیا تھا آپ کی مطلب آنے والی زندگی کے متعلق کہ جو ماہ رمضان کا مہینے کا جتنا احترام کیا جاتا ہے اس کے توسط سے انسان کی آنے والی زندگی کے 11 مہینوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو بندہ ماہ رمضان کی بھی عبادت نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ تک سرکشی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ اس کی آنے والے 11 مہینے میں بھی کوئی زندگی میں سکونت اور خوشیوں کا نزول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ سب لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں عبادات کریں گے انہی کی بنیاد پہ آپ کے آنے والے 11 مہینے آپ کے لیے اچھی نوید لے کر آئیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس چیز کی، ماہ رمضان کے اندر آپ نے ایسے 5 کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے 5 کاموں سے آپ نے رکنا ہے اور کون کون سے آپ نے عہد ماہ رمضان میں کرنے ہیں جو کہ ہمیشہ پورے ہوتے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ اس سلسلے میں تھوڑی سی بات ہو جائے گی۔ پہلی چیز، ماہ رمضان کے اندر سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ساری زندگی ہمیشہ سچائی کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ دوسرا عمل، محبت کرنا سب لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ قیامت تک زندہ رکھے گا۔ دوسرا عمل بتا دیا۔ تیسرا عمل، جو انسان اس ماہ رمضان کے اندر جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غریبوں، یتیموں، فقیروں، اپنے اہل و عیال پر، تو اس کے صدقے میں اللہ کریم اس کو کبھی بھی مرتے دم تک محتاج نہیں کرے گا، اور نہ اس کے اہل و عیال کو اور نہ اس کے قریبی ساتھیوں کو۔ ایک اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کے اندر ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے آدھے نقشے کو بدلتی ہیں، اور آدھا نقشہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پریکٹیکلی اعمال پر ہوتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ تک اخلاق کس ٹائپ کا ہے، ہماری سوچیں کس ٹائپ کی ہیں، ہمارے ارادے کس ٹائپ کے ہیں، ہمارے اندر سچ اور جھوٹ کی کتنی پہچان ہے، ہم صحیح اور غلط کو کتنا سمجھ پا رہے ہیں، ہم حق اور سچ کی بات کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ یہ چند ایک ایسے پوائنٹس ہیں
جو کہ مطلب ہمارے لیے آدھا نقشہ کھنچوانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے حق میں پہنچتی ہیں۔ اب ایک اور سٹیپ ہے، وہ سٹیپ ہے ماہ رمضان میں معاف کر دینا۔ ماہ رمضان کے اندر جتنے لوگ بھی معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اللہ کریم ان سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور آنے والی زندگی کے اندر ان کے لیے بہت ساری نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ انسان اس عمل پہ کاربند ہوتا جائے گا، اتنا وہ سخی بنتا جائے گا، اتنا وہ خوشحال ہوتا جائے گا، اتنا وہ اللہ کی خاص رحمت اور برکت کے سائے کا حقدار بن جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی دعاؤں میں اثر ہو جائے گا، اور اس کی زندگی کے اندر بہت بڑی خوشحالی اور خوشیوں کا نزول ہو جائے گا، اور ہر طرف اس کو سکون اور ہر طرف اس کو رحمتوں اور برکتوں کی آمد کا سلسلہ نظر آتا رہے گا۔ یہ ماہ رمضان کا وہ ٹارگیٹڈ مہینہ ہے کہ جو بھی اس مہینے کا احترام جتنا عقیدت سے کر گیا، وہ اپنی زندگی کے پہلا سال بہت زیادہ انمول اور بہتر کر جائے گا۔ اور جتنے لوگ اس ماہ سیام کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ لو لگائے رکھتے ہیں، تو اس کے توسط میں بہت زیادہ حد تک وہ لوگ اللہ کی خاص رحمتیں اور اس کے فضل کو پانے کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے 11 مہینے کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی عبادت نہیں کرتے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ ماہ رمضان کے روزے مکمل رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے اس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے پورا سال جو ہے اللہ کریم خوشی کے ساتھ، امن کے ساتھ زندہ رکھتا ہے کہ وہ آنے والے ماہ رمضان میں دوبارہ عبادت کریں گے۔ اور یہ اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی رحمت ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور انہی ایک مہینے کے ٹارگٹ کی بیس پہ وہ ان کے 11 مہینے آگے بخش دیتا ہے، اور وہ اپنے زندگی کے 11 مہینے آگے بسر کرتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا، اب ہم نے آپ کے کریڈٹس کی بات کرنی ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، کس کے لیے کیا آنے والا ہے، کس کے لیے کب کیا آنے والا ہے۔ تو یہ باتیں اب اس ٹاپک کے اندر اس سارے خیال میں لائی جائیں گی۔ پہلی چیز کہ آپ لوگ جس نے پانی ہے عزت، جس نے پانی ہے شہرت، جس نے پانی ہے بلندی، تو اس کے لیے 3 چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلی چیز کہ وہ اپنے دل کو مکمل طور پر صاف ستھرا کرے، کسی قسم کے اس کے دل میں کوئی برائی، کوئی خرابی اپنے لیے کسی کے لیے بھی نہ بچے۔ دوسرا جو اس کا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ تک صبر و شکر اپنے اندر دائرہ کار کو وسیع کرے گا۔ تیسری جو اس کے اندر چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں ہر ایک دکھی تکلیف دہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ 3 فرقs اس کو کرنے ہوں گے، جس کی بنیاد پہ اس کو عزت، شہرت، قدر، یہ چیزیں میسر آئیں گی۔ اگلی چیز، جن لوگوں کو رزق کی طلب ہے، جن لوگوں کو اولاد کی طلب ہے، جن لوگوں کو اپنے خوشحال وقت کی طلب ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام کہ وہ اللہ کی تمام نعمتوں کا احسان مند رہیں گے، اور تھوڑی پر بھی شکر ادا کریں گے، زیادہ پر بھی شکر ادا کریں گے، اور ہر پل اپنے اللہ کی محبت اور چاہت کو اپنے قریب رکھیں گے۔ دوسرا جو ان کا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کے اندر اپنی سجدوں کی مقدار کو بڑھائیں گے، ان کے وقت کو بڑھائیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے وہ اپنی عاجزی اور انکساری کو قائم کریں گے، اور اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کے دائرہ کار کو بڑھائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے یہ چیز آئے گی۔ تیسرا جو انہوں نے سٹیپ فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ حد تک اپنا جو بھی ان کے مال ہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے، جتنا زیادہ ہو سکے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو یہ 3 سٹیپس ان کے لیے ہوں گے، جس کی بنیاد پر ان کو اولاد ملے گی، ان کو خوشحال وقت ملے گا، ان کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب اگلی سٹیٹمنٹ ہے جن کے گھروں کے اندر ہر پل فساد فتنہ جات رہتے ہیں، ہر پل نافرمانی رہتی ہے، ہر پل طرح طرح کے اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، منافقت، حسدیت، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، ہر طرف لالچ، حرص، یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، تو ان سارے لوگوں کو اس چیز سے کس طریقے سے چھٹکارا پانا ہے۔ تو یہ تمام لوگ 3 سٹیپس کے اوپر عمل کریں گے۔ پہلا جو ان کا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خود کو انصاف پسند بنائیں گے۔ دوسرا جو ان کا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا
کہ یہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات کو بہت تعظیم کے ساتھ سنیں گے اور اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا جو ان کا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنی اولادوں کو صحیح اور غلط کا ڈفرینس بتائیں گے۔ یہ 3 سٹیپس ان کے لیے بہت ضروری ہوں گے۔ اگر پیرنٹس ہیں وہ اپنی اولادوں کو بتائیں گے، اگر بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کو بتائیں گے، اگر بہنیں علم والی ہیں وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں گی۔ کوئی بھی پرسن ایسا نہ ہو کہ جو حق کی بات کو کرنے سے رک جائے یا کسی کا خوف دل میں رکھے یا کچھ بھی ایسا سوچے، وہ بالکل مکمل طور پر خود کو جو ہے بالکل ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز آپ سب لوگوں کو بتائی جا رہی ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے، جو لوگ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، پورا سال بیمار رہتے ہیں، جن کے گھر میں ہر طرف فاقہ کشی کی کیفیت رہتی ہے، جن کے گھر میں ہر وقت غم، ہر وقت طرح طرح کی نقصانات کے خدشات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ بدحالی کے نظام چلتے رہتے ہیں، تو ان سب لوگوں نے کون سے سٹیپس کو لے کے چلنا ہے؟ تو ان کے لیے 3 سٹیپس ہوں گے۔ پہلا سٹیپ ان کا یہ ہوگا کہ یہ اپنے سے کمزور لوگوں سے بہت پیار سے پیش آئیں گے، ان کے تمام حقوق و فرائض کو باقاعدگی سے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کمزور دل کو اللہ کی محبت اور چاہت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا جو ان کا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خود بھی نیکوکاری کا کام کریں گے اور بہت زیادہ حد تک ہر بندے کو نیکوکاری کی دعوت دیں گے، اور اس کے علاوہ ہر بندے کے سامنے اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ان کی مین آپشنز ہوں گے جن کی بنیاد پہ ان کی اس مسئلے سے، اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ اب ہم ایک اور جو مین سٹیپ ہے وہ ہے ایمان کی مضبوطی، دین اسلام کے ساتھ جڑاؤ اور مکمل طور پر آخرت میں آسانی۔ اس کے لیے آپ لوگ جتنے بھی فریقین موجود ہیں سب کے سب کون سے اقدامات کریں گے؟ تو یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم جو پلان کر لیں گے ہمارا آنے والا وقت، اگر ہم اس مہینے میں اس پلان پر عمل کار ہو گئے تو پورا ہمارا 11 مہینے آنے والے جو ہوں گے وہ اسی لڑی کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ تو اب ان باتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو اب اسٹیپ بتایا گیا۔ اس اسٹیپ کے لیے آپ کو 10 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، بہت زیادہ حد تک اللہ کی محبت پانے والے انسان کو اپنے لیے اپنی موت کو قریب سمجھنا چاہیے، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ، اللہ کی ذات کو اپنے قریب کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، اپنے اللہ کو اپنے قریب پانے کے لیے دل کے اندر ہر پل اللہ کی محبت و چاہت کو بڑھانا ضروری ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے انسان کا اہل ایمان ہونے کی نشانی کہ وہ حق اور سچ کی بات کرے، جھوٹ کے اوپر ملامت کرے اور حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ اپنے آخری سانس تک کھڑا رہے۔ اگلی جو اس کے لیے 5ویں چیز ہے وہ ہے کہ اس انسان کو اپنے پیرنٹس سب کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے پیش آنا ضروری ہوگا۔ اگلی جو چیز ہوگی، اس کو کمزور اور نادار لوگوں کو ہمیشہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے رہنے کی استعداد حاصل کرنا ہوگی۔ اگلا جو اس کے لیے سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دیے گئے میں سے جتنا ہو سکے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، خاص کر اللہ کا نام کے اوپر مانگنے والوں کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگلی جو اس کے لیے چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے کام کو، اپنی ذات کو اپنے رب کے ذکر سے پیچھے رکھے گا، نہ کہ اپنے رب کے ذکر سے آگے لے کے جائے۔ بالکل ہی جب اللہ کے کسی بھی احکام کا وقت آتا ہے، جیسے نماز کا وقت آتا ہے، روزے کا وقت آتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی وقت آتا ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو بھول کر صرف اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے گا۔ اب جو اگلا سٹیپ اس کے لیے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ انسان بہت زیادہ حد تک درود پاک پڑھے گا۔ جتنا زیادہ درود پاک اس کی زبان پہ جاری ہوتا جائے گا اتنا اس کا دل مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگلی جو اس کے لیے چیز ضروری ہوگی وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ حد تک اپنے اللہ کے کیے گئے احسانات کو ہمیشہ اس کی خاص رحمت اور اس کے فضل کار کا نمونہ سمجھے گا اور مکمل طور پر اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ اور جو اگلا سٹیپ اس کے لیے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ زمین میں بہت ٹھہراؤ سے چلے گا اور سب کے ساتھ بہت محبت و چاہت کا رویہ رکھے گا اور سب کو بے لوث محبت دے گا، سب کو بے لوث ان کی زندگی کے ان کی مشکلات کو
حل کرنے میں ان کی مدد کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ وہ انسان ہوگا جو اللہ کی محبت کا حقدار ٹھہرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس انسان کے اندر 3 چیزیں ڈیولپ ہوتی جائیں گی۔ پہلی چیز، اس انسان کا جذبہ ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اس چیز کے اندر خوف خدا مضبوط ہو جائے گا۔ تیسری چیز، اس انسان کے اندر درد انسانیت بیٹھ جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ سخی، خوشحال اور بہت زیادہ عاجز و انکسار اور زندہ دل، اور آخرت میں جنت الفردوس پانے والا ٹھہر جائے گا۔ اب یہ سٹیپس آپ لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ اب ان سارے سٹیپس کی اپلائنگ آج سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ جیسے آپ لوگ ان ساری وائسز کو سماعت کر لیں گے تو فوراً اس کے اوپر آپ کا عمل کار شروع ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ آپ کا ان وائسز کے اوپر عمل کار شروع ہو جائے گا، ان سٹیپس کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو جس بھی مرض کا شکار ہیں، جس بھی آفت کا شکار ہیں، جس بھی تکلیف کا شکار ہیں، وہ ان ساری 5 جو آپ کو سٹیپس دیے جا رہے ہیں، ان سارے سٹیپس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر اجالا بھی آ جائے گا، کیونکہ اجالے کی نشانی اللہ کا آنا۔ اللہ جب آ جائے گا تو ہر چیز آپ کے گھر میں آ جائے گی، اور اللہ کی محبت اور چاہت کی خاطر ہی سب کچھ اللہ کریم آپ سے دور کرتا ہے کہ مجھے پالو، میرے قریب ہو جاؤ، مجھے اپنا بنا لو، میرے بن جاؤ۔ اس کے نتیجے میں زندگی میں آسانیاں اور سکون اور بھلائیوں کے راستے پا سکو گے، اور جتنا زیادہ اللہ کی عبادات، اللہ کے ذکر و اذکار ہوں گے، جتنا دعائیں ہوں گی، اور اتنے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے کام دور نہیں ہوتے۔ تو ان عبادات کے اندر چند ایک چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ پہلی چیز، ان عبادات کے اندر خشوع و خضوع کی کمی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ان عبادات کے اندر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی کمی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، ان عبادات کے اندر اللہ کے احسان مندی کی کمی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، ان عبادات کے اندر آپ لوگ بہت زیادہ حد تک آپ ارد گرد کے گمانوں کے اندر مگن رہ جاتے ہیں۔ پانچویں چیز، اس عبادت کے اندر انسان صرف اپنی ذات مانگ رہا ہوتا ہے۔ چھٹی چیز، ان عبادات کے اندر انسان کو اپنے اوپر رحم نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ صرف طلب ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی چیز جو ہوتی ہے ان عبادات کے اندر، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے غریب اور محتاج لوگوں کو بالکل بھی نظر نہیں دیتا۔ اگلی چیز ان عبادات میں کمی کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جتنا زیادہ زمین پر پھیلاؤ کرتا ہے، اتنا ہی زمین کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے یہ پرابلم آتی ہے۔ اور جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جب بھی بولتا ہے تو بہت زیادہ غم و غصے سے اور بہت زیادہ نفرتی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جو اپنے سے زیادہ اونچی طاقت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے غلام کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جو اپنے سے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے لیے طرح طرح کے مصائب اور مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کے نتیجے میں یہ پرابلمس درپیش آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سارا زندگی کا معاملات خراب ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ یہی سٹیپس ہیں، یہی باتیں ہیں۔ جتنا آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کرتے جائیں گے، اتنا آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی۔ جتنا آپ لوگ ان باتوں کو چھوڑیں گے، اتنا ہی آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اور یہ سارے سٹیپس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ منزلیں ہم نے مکمل کر لی۔ اب ہماری آخری جو منزل ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ کس نے کیا پانا ہے، کس کو کیا ملنا ہے۔ خاص کر میرے گروپ والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ میں اپنے گروپ والوں کے لیے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے جتنی عبادات کی ہیں، جتنے ذکر و اذکار کیے ہیں، ان سب چیزوں کا آپ کو بینیفٹس کیا مل رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کا آپ کو بینیفٹس یہ مل رہا ہے کہ اللہ کریم آپ کے قریب ہو رہا ہے، اور اتنا قریب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی مشکل میں بھی آ جائیں گے، پھر بھی اللہ کا نام آپ کے دل میں رہ جائے گا۔ چاہے آپ اس پہ یقین مکمل رکھ پائیں گے، نہیں رکھ پائیں گے، لیکن اللہ کا نام آپ کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا، وہ ضرور ہی رہ جائے گا۔ اگلا جو آپ کو اس کا بینیفٹس جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جو آپ لوگوں کو اس کے اندر بینیفٹ مل رہا ہے اس ڈیلی ذکر کے بیس پہ، وہ آپ کو یہ مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت اور تعظیم میں بلندی ہو رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ایک انسان کے لیے اہم چیز ہے۔ تیسرا جو آپ لوگوں کو سٹیپ دیا جا رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ دن رات اپنے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے اہل ہو رہے ہیں۔ اگلا جو آپ کو اس کے اندر سٹیپ دیا جا رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ
اپنے ذکر کے ہدیے کی ادائیگی کرتے ہیں، دعاؤں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ کریم کی ذات آپ لوگوں کے اندر ایک سخاوت کے دائرہ کار کو بڑھا رہی ہے، جو کہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے لیے ظاہر ہوتا جائے گا۔ اگلا جو آپ کو اس کے اندر سٹیپ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر سے ہر قسم کی فتنہ پرست سوچ، ہر قسم کی منافقت، ہر قسم کی غسیلیت، ہر قسم کی خرابی، کچھ بھی آپ کے اندر منفی چل رہا تھا تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگلا جو آپ کے اندر سٹیپ اس ذکر کی بیس کے اوپر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ اتنے اچھے نیک گمان ہیں، نیک تصورات ہیں کہ آپ اللہ کریم کے ساتھ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ کے دل کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کو وہ سماعت کر رہی ہے اور بہت زیادہ حد تک آپ کو جواب دہ ہونے میں پیش قدم ہے۔ اور یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور خاص کر ذکر کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ انسان بنتا جا رہا ہے، انسان حیوانوں والی صورت سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ کے احسانات کا طلبگار بنتا جا رہا ہے، اللہ کے احسانات کو ماننے کا حقدار بنتا جا رہا ہے، اللہ کی تعریفیں کرنے کا حقدار بنتا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو اپنے قریب کرنے کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی مخلوقات کے لیے بھلائیاں کرنے کا حقدار بنتا جا رہا ہے، اللہ کی مخلوقات کے دکھ دردوں میں شرکت کرنے کا حقدار بنتا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ حد تک جھوٹ، نفرت، لالچ، حرص، منافقت، کسی بھی قسم کی خرابی سے وہ نکلتا جا رہا ہے، جس وجہ سے اللہ کی خاص رحمتیں اور اس کی خاص برکتیں اس پر جاری و ساری ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ حد تک زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ذکر زیادہ کرتے ہیں، زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا خاص فضل آپ کو اپنے قریب آتا دکھائی دیتا ہے، اور اللہ کی اپنی رحمت آپ کے اوپر ہوتی ہے، جس وجہ سے آپ کو توفیق ملتی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد دہانی کرتے ہیں، اور اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ دین پسند کیا، اور ہم سب لوگ اس دین کے اندر بہت آزادی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہر قسم کی آفت اور بے چینی سے ہم لوگ آزاد ہیں، اور اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہمارے ارد گرد چھائی ہوئی ہے، اور ہمارے ایمانوں کو بہت مضبوط کیے ہوئے ہے، اور ہماری زندگی کے تمام مصائب کو، تمام مشکلات کے اندر ایک ہوپ، ایک امید اپنے رب کی ذات کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے اوپر ضرور اپنی خاص رحمت کرے گا، ضرور اپنا خاص فضل کرے گا، ضرور ہماری زندگی کو آسان کرے گا، ہمارے لیے بہترین اور بھلائیوں کے راستے قائم کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے سٹیپس ان ساری عبادات کے اندر شامل ہیں۔ اب آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور قریب ہو، تو ان لوگوں کے لیے ان ساری خامیوں سے، ان ساری کوتاہیوں سے ان کو نجات پانا ہوگی۔ وہ جتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے جائیں گے، جتنا آپ کے آپ کو صاف ستھرا کرتے جائیں گے، اتنا ہی ان کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، کیونکہ شیطان ہمیشہ اسی چیز کو عملے میں لیتا ہے جو چیز اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، جو اس کو انٹرنل طور پر سپورٹ دے رہی ہوتی ہے، اور ہمیشہ دل یا دماغ انسان کا کچھ بولتا ہے تو انسان آگے موو کرتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ چیزیں آپ کی اللہ کے قبضے میں چلی جائیں گی، اللہ کی رحمت کے قریب چلی جائیں گی، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کا نفس خود بخود آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور اللہ پاک کی خاص رحمت اور اس کا خاص کرم آپ کے ارد گرد موو کرتا جائے گا۔ اب یہ وہ سٹیپس تھے جو کہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ سب لوگوں نے آج یہ 10واں روزہ ہے، آج خاتون جنت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضرت مولا امام علی مقام کی والدہ محترمہ کا آج وصال مبارک ہے، تو آج اس مقدس اور بابرکت دن اور اس شہنشاہ سیدہ خاتون کی اس دنیا کے اندر رخصتی کے عوض اللہ کریم آپ سب لوگوں کی خالی چونی کو ضرور آباد کرے، کیونکہ یہ وہی خاتون ہے، یہ وہی سردار بی بی ہے جو کہ جنت کے اندر تمام خواتین کی سپہ سالار ہوں گی۔ تو آپ سب لوگ اس چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے، اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا زیادہ اپنے رب کے حضور التجائیں کریں گے، دعائیں کریں گے، جس نے جو دعا کرنی ہے، جس نے جو فریاد کرنی ہے اللہ کی ذات سے وہ کرے، اللہ کریم اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ وقت ہے جو آپ سب لوگوں کو اللہ کریم نے نصیب کیا ہے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمتیں اور اس کا خاص فضل اور اس کے خاص احسانات ان پر اترتے رہتے ہیں، اور جتنے زیادہ اللہ کے احسانات اور اس کی رحمتیں اترتی جاتی ہیں، اتنا انسان کا دل کھلتا جاتا ہے، اتنا اس کی نگاہیں کھلتی جاتی ہیں، اتنا اس کا ایمان روشن ہوتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر بہت ساری بہتریاں اور آسانیاں قائم ہوتی جاتی ہیں۔ اب اس کی ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں، تو آج سے اگر آپ لوگ اس چیز کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ٹارگٹ ٹھیک 5 دن ہے۔ 5 دن کے اندر جو ہے
آپ لوگ اپنے رب کی رحمتوں کو، اپنے رب کے فضل کو اپنے اوپر دیکھیں گے اور بہت زیادہ حد تک دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی دنیا بدل چکی ہے اور آپ اپنے واقعی رب کی رحمت اور اس کے فضل کے حقداروں میں ٹھہر چکے ہیں، جس وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کی خوشحالی آ چکی ہے۔ جتنے بھی سٹیپس ہیں، جس نے جو ڈیمانڈ کی ہے، اگر بالفرض جس نے ڈیمانڈ کی ہے اہل ایمان بننے کی، تو اس کی یہ ڈیمانڈ 3 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جتنا اس کی عاجزی بڑھتی جائے گی، جتنا اس کے سجدوں کی وقت کاری بڑھتی جائے گی، تعداد بڑھتی جائے گی، جتنا اس کے سجدے بڑھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بہت زیادہ بہتری اور آسانی ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ کریم آپ سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ تمام لوگ اس نوری کیفیت کو دیکھ سکیں گے اور ہر بندہ اس دعا کو سنتے دوران یہ دیکھے گا، 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنی اپنی کیفیت بیان کریں گے۔ جزاک